ہماری عقل بیدار ہے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے. آپ کو پیٹ میں درد ہے، آپ کے بھائی آپ کو گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، راستے میں آلو بیچنے والا کہتا رکو رکو میں دوائی لکھ کر دیتا ہوں، رکو گے؟ تو میرے بھائی غلطی آپ کی ہے. دنیا کے معاملے میں تم کتنے ہوشیار ہو، جو جس کا کام ہے وہ اسی سے لے رہے ہو، اور دین سیکھنے کے بارے میں تم یہ ہوشیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تمہاری غلطی ہے. جب تم نے یہ عہد کر لیا نا، جس طرح ہم روٹی باورچی کے علاوہ دھوبی سے نہیں لیں گے، کپڑے دھوبی کے علاوہ باورچی سے نہیں دھلائیں گے، گھر کی دیوار درزی سے نہیں بنوائیں گے، اور اسی طرح جب تم نے یہ اعلان کر دیا اور عہد اور عزم کر دیا کہ دین ہم علماء کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھیں گے، تو گمراہی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی. یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے دیواریں ایمان کی درزی سے بنوانی چاہیے، پلمبروں سے بنوانی چاہیے، تو آپ کی ایمان کی دیوار ادھر سے گرتی ہے، ادھر سے گرتی ہے، ادھر سے گرتی ہے. اور یہ جو بیٹھے ہیں نا، آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے یوٹیوب سے دین سیکھنے کا. اچھا یہ جو بیٹھے ہیں نا، نیم مولوی خطرہ ایمان، اب یہ گمراہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ گمراہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ وہ دیکھو جی وہ حافظ حبیب اللہ صاحب ہے، یہ صحابہ زندہ باد کے جلسے کرواتا ہے، اور جی یہ جلوس نکالتے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب کی معتبر ترین کتاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے. جو شراب پیتے ہوں یہ ان کی عظمت کے جلسے کرواتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شراب پیے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نماز ہم آج 15ویں صدی میں ہم کہتے ہیں اگر کوئی شراب پیے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور یہ ان کو زندہ باد کہتے ہیں. بخاری شریف میں لکھا ہے، اور بخاری سے معتبر ان کے ہاں اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور واقعی لکھا ہوا ہے. اب جو خالی ذہن ہوگا وہ ادھر تو گمراہ ہو جاؤ. یار دیکھو بھائی میں خود پڑھا لکھا ہوں، دیکھو بھائی ریفرنس دے دیا ہے، یہ دیکھو حوالہ دے دیا، یہ حدیث کا نمبر ہے، یہ کتاب ہے، یہ جلد ہے، یہ صفحہ ہے، یہ عبارت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہے. تم خود پڑھے لکھے ہو، مولویوں کے چکر میں نہ جاؤ، خود پڑھو. اور آپ کھولو گے بخاری، واقعی اس میں لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو شکوک شبہ ڈالنے والا ساتھ یہ بھی کہے گا کہ مولوی کے پاس نہ جانا. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر تم مولویوں کے پاس نہیں جاؤ گے اور اس کا یہ وسوسہ سن لو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. کہو گے کہ یار یہ حافظ حبیب اللہ والے غلط ہیں، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے صحابہ شراب، یہ تو کہ ریفرنس ہے، یہ عبارت ہے، یہ ترجمہ ہے. لیکن جب آپ علماء کے پاس آؤ گے اور ان کے سامنے اپنا اشکال یہ رکھو گے کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھائیے، علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے یا بعد میں؟ جواب آئے گا وہ پہلے پیتے تھے، حرام بعد میں ہوا ہے. تو اعتراض ختم ہو گیا. اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ میں ایک جملے کا ٹچ ضرور دیتے ہیں، مولویوں کے پاس نہ جانا. انہیں پتہ ہے کہ میرا وسوسہ اتنے تک چلے گا جب تک یہ مولوی سے نہیں ملے گا. اگر مولوی سے ملا تو بات تو میری ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں علماء سے جوڑ لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور عہد کرو کہ دین ہم نے علماء سے سیکھنا ہے، کسی اور سے. تم جس طرح دنیاوی کام جو جس کا کام ہوتا ہے اسی سے لیتے ہو، تو دین کو تم نے اتنا ہلکا کیوں لیا ہے؟ جو جہاں سے بتائے تم لینے لگ جاؤ. اور یوٹیوب پر بہت سارے لوگ بیٹھے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے، لباس اہل سنت والا ہے، اپنے آپ کو بار بار اہل سنت کہیں گے، اور ہمارے لوگ ان کو واقعی اہل سنت سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ وہ اہل سنت ہوتے نہیں ہیں.
آپ نے اہل سنت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے کہ جس کے سر پہ آ جائے وہ اہل سنت ہو جائے. اہل سنت کسی پگڑی کا نام نہیں ہے کہ جو پگڑی پہن لے اس کو اہل سنت مان لے. اہل سنت کسی لباس کا نام نہیں ہے. اہل سنت قرآن اور سنت سے مستنبت عقائد پر چلنے والوں کا نام اہل سنت ہے. اس لیے آج اگر کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی اجنبی آدمی کال کرے، آپ اس کو زمینی حقائق سے نہ جانتے ہو، کہاں کا ہے، کون ہے، آگے پیچھے اس کا کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، آپ کو کال کرتا ہے مولانا صاحب، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، آپ مجھے اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو، میں آپ کو سیمنٹ بھیج رہا ہوں. آپ یہاں بڑے ہوشیار نہیں ہوئے، پیسے بھی چلے جائیں اور سیمنٹ بھی نہ آئے. ادھر آپ بڑے ہوشیار ہیں. جب تک آپ اس کی اور کہیں سے سراغ نہیں لگا لیتے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا حقیقت کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، جب پکی آپ کو رپورٹ نہیں آتی تو آپ اس وقت تک اس کو پیسے نہیں بھیجتے. ایسا ہی کرتے ہو نا. تو اجنبی آدمی یوں سوشل میڈیا پہ آ کر آپ کے ایمان دین لینے دینے کی بات کرتا ہے، ادھر تم بڑے آسانی سے ان کی باتیں لے دے رہے ہوتے ہو. وہاں تمہیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اپنے پیسوں کی فکر ہے، ایمان کی نہیں ہے. اجنبی آدمی سے تم تجارت نہیں کرتے تو دین کیسے لے رہے ہو؟ اس لیے آج کے بعد یہ عہد کرو کہ ہم دین سیکھیں گے تو علماء سے سیکھیں گے. تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وما علینا الا البلاغ.